رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں سورہ انفال کی آیت نمبر 25 سے لے کے آیت نمبر 28 تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے آج کے عنوانات میں پہلا عنوان ہے فتنے سے بچنے کا حکم دیا گیا، دوسرا عنوان ایمان والوں کو انعام کی یاد دہانی کروائی گئی، تیسرا انعام خیانت سے کیا مراد ہے یہ بتایا جائے گا، اور چوتھا عنوان مال اور اولاد کو فتنہ کہنے کی وجہ بیان کی جائے گی۔ ہمارا پہلا عنوان فتنے سے بچنے کا حکم۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے فتنے کا مطلب کیا ہے۔ یہاں پر فرمایا برے کاموں سے نہ روکنا یہ ایک فتنہ ہے۔ فتنہ در حقیقت کہتے ہیں آزمائش کو اور امتحان کو۔ اب برے کاموں سے نہ روکا جائے تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، یعنی بہت سارے لوگ پھر نہ روکنے کی وجہ سے پھر بہت سارے وہ چھوٹے برے کام کرتے کرتے بہت بڑے قسم کے برے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ قسم کا فتنہ ہے۔ فرمایا کہ اس کنڈیشن کے اندر کہ جہاں کچھ نیک لوگ ہوں اور وہ لوگوں کو برے کاموں سے نہ روکیں، تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو نیک لوگ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور دوسرا فرمایا اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی دنیا میں تو بظاہر انہیں اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا کیونکہ انہوں نے برے کاموں سے روکا نہیں، اس وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو برے لوگوں سے جدا کر دے گا۔ کئی ساری ہمارے سامنے مثالیں ہیں قوم عاد قوم سمود کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کی، اور بہت عرصے بعد جب زمین کی کھدائیاں ہوئیں تو بہت بڑے بڑے قسم کے ڈھانچے ان لوگوں کے نمودار ہوئے۔ فرمایا واتقوا، اور بچو فتنتاً اس فتنے سے لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو صرف تم میں سے ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی نیک لوگ بھی اس کا شکار ہوں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہمارا دوسرا عنوان ہے انعام کی یاد دہانی۔ ظاہری بات ہے دا بیٹل آف بدر ہی چل رہی ہے، تو دا بیٹل آف بدر ہی کے اندر جو انعامات ہوئے تھے اللہ تعالیٰ وہی انعامات یاد کروا رہے ہیں۔ فرمایا تم تعداد میں کم تھے، طاقت میں کمزور تھے، اور دشمن کا ڈر تھا۔ تعداد 313 تھی، طاقت 313 کی کیا ہو سکتی ہے، اور تمہیں دشمن کا ڈر تھا کیونکہ دشمن 1000 کے قریب تھا۔ اللہ نے کیا انعام کیا؟ فرمایا اللہ نے تمہیں جگہ دی، یعنی وہ میں نے آپ کو بتائی تھی نا صورت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پہ بندوبست فرما دیا تھا، یعنی جب وہ بارش ہوئی تو بارش کی وجہ سے بہترین ان کے لیے انتظام ہو گیا تھا۔ فرمایا اللہ نے مدد کی اور اللہ نے پاکیزہ رزق دیا۔ فرمایا یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے تھیں، اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا تم انعام کی وجہ سے شکریہ ادا کرو۔ اسی کانسیپٹ کو کلیئر کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر۔ فرمایا وَاذْكُرُوا، یاد کرو تم، اذ انتم قلیل، جب تم بہت تھوڑے تھے تعداد میں، مستضعفون فی الارض، اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تمہاری پاور بھی کم تھی، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں دشمن کا ڈر تھا کہ وہ تم پہ حملہ کر دے گا، فآواکم، ہم نے تمہیں جگہ دی، وایدکم بنصرہ، اور ہم نے اپنی پاور سے تمہیں مدد دی، ورزقکم من الطیبات، اور ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کر سکو۔ ہمارا تیسرا عنوان ڈس ہونیسٹی ہے۔ کچھ لمحات کے لیے اگر آپ اس چیز کو سوچیں کہ ڈس ہونیسٹی ہوتی کیا ہے، خیانت کسے کہتے ہیں، ہمارے سامنے چند مثالیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اسے بھی ڈس ہونیسٹی کہہ سکتے ہیں، چیٹنگ کو۔ اسی طرح ٹرسٹ ختم کرنا، واٹ از دس؟ ڈس ہونیسٹی۔ اسی طرح فیک نیوز آپ کے سامنے ہے، یہ بھی ڈس ہونیسٹی ہے۔ اسی طرح یہ صورتحال بھی ڈس ہونیسٹی ہی کی ایک قسم ہے۔ خیانت کی اقسام، یعنی ڈس ہونیسٹی کی قسمیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی ہے حقوق اللہ میں کوتاہی، اور دوسری ہے حقوق العباد میں کوتاہی۔ یعنی اگر ایک بندہ اللہ کے حقوق میں کوتاہی کر رہا ہے وہ بھی خیانت کر رہا ہے، اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق رسول بھی ہیں، یعنی جو بندہ حضور کی
بتائے ہوئے طریقوں میں خیانت کر رہا ہے وہ بھی ڈس ہونیسٹ ہے۔ اسی طرح بندوں کے معاملات میں بہت سارے ایسے ریلیشن شپ ہیں جن کے بارے میں اسلام نے بہت سارے کانسیپٹ بیان کیے ہیں۔ اب اگر بندہ وہاں پہ ان کانسیپٹ پہ پورا نہیں اترتا تو فرمایا وہ ڈس ہانیسٹ ہے۔ اس لیے دو طرح کی خیانت یہاں پہ مراد ہے، حقوق اللہ میں کوتاہی اور حقوق العباد میں کوتاہی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول سے خیانت مت کرو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور تم آپس میں بھی خیانت کرتے ہو جبکہ تم سارا معاملہ جانتے ہو۔ مال اور اولاد کو فتنہ کہنے کی وجہ، دو چیزیں ہیں ہمارے سامنے، فرسٹ آف آل مال اور دوسرا اولاد۔ اولاد، ان دونوں کی سیم وجہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ محبوبیت اور مشغولیت۔ یعنی انسان کا مال اگر جائز طریقے سے کمایا جائے تو پھر تو انسان اللہ کا پیارا بن رہا ہے، لیکن اگر یہی مال حرام طریقے سے کمایا جائے گا تو پھر یہ فتنہ بن جائے گا اور دوزخ میں لے جانے کا سبب ہوگا۔ اور دوسرا، مال کے اندر کبھی کبھی انسان اس قدر مشغول ہو جاتا ہے، اتنا بیزی ہو جاتا ہے، اسی طرح اولاد کی اندر بھی اتنا بیزی ہو جاتا ہے اس کی فرمائشیں، ان کی فرمائشیں پوری کرنے میں، کہ یہ دونوں چیزیں محبت کے لحاظ سے بھی بہت پختہ ہوتی ہیں کسی کے دل میں، اور بیزی ہونے کے لحاظ سے بھی یہ دونوں چیزیں بہت بیزی کر دیتی ہیں بندے کو۔ اب اگر اس وجہ سے انسان کسی ناجائز چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکام سے لاپرواہی کرتا ہے تو فرمایا پھر یہ مال بھی فتنہ ہے اور یہ اولاد بھی فتنہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش اور امتحان، یعنی پھر اس مال کے ذریعے سے بھی اللہ آزمائش اور امتحان کرتے ہیں اور اولاد کے ذریعے سے بھی امتحان اور آزمائش ہوتی ہے بندے کی۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو اس ریزنز کی بنیاد پہ فتنہ کہا گیا، ادروائز اگر یہ ریزنز نہیں ہیں تو پھر یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں دونوں چیزیں۔ وَاعْلَمُوا، جان لو تم، انما اموالکم، تمہارے مال، و اولادکم، تمہاری اولادیں، فتنہ ہے، آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔